السلام علیکم ٹو اسٹوڈنٹس. آج ہم بات کریں گے ایک نئے ٹاپک پر ٹیبل آف اسپیسیفکیشن، جس کو ہم سمپلی جو ہے ٹاس کہتے ہیں یا اس کو ٹی یو ایس پہ کہتے ہیں. ٹیبل آف اسپیسیفکیشن جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ ہے کیا چیز اور وائی اٹ از امپورٹنٹ، واٹ از دا پرپز آف دا ٹاس، اور اس کے مطلب فائدے کیا ہیں اور اس میں ہوگا کیا اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ کالمز اینڈ روز ہوتی ہیں، یعنی ایک چارٹ ہوتی ہے، اور اس کی بیس پر جو ہے جو ٹیچر ہے اسٹوڈنٹ کے لیے ٹیسٹ بناتا ہے یا جو باقی اس کی اسسمنٹ کرتا ہے، تو سب کچھ جو ہے اسی پر بیس ہوتا ہے. تو ایک ایگزامپل کے ساتھ ایٹ اینڈ میں ہم آپ ایگزامپل بھی آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح جو ہے کون کون سی کالمز ہوتے ہیں، کون کون سی روز میں کیا لکھتے ہیں اور کیا چیزیں اس میں ہوتے ہیں. سو انشاءاللہ آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ٹیبل اسپیسیفکیشن. ٹیبل اسپیسیفکیشن اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ بھی ہے کہ آج کل جتنی بھی کوریکولمز ہیں تو کوریکولم اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو سمجھ نہیں پا سکتے کہ ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کس لیول پہ پڑھنا ہے اور اس کے لیے ٹائم کتنا ہوگا. تو یہ ٹیبل اسپیسیفکیشن جو ہے ان تمام جو کوشچن کو آنسر دیتا ہے کہ یہ کوریکولم کو جو لرننگ آؤٹ کمز ہے اس کے بیس پر کوریکولم کو ڈیوائڈ کرتا ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پلان دے دیتا ہے، پری پلان ہوتا ہے ایک ان کے لیے. اس کے لیے یہ بتا رہے تھے کہ کتنے ٹاپک جو ہے کتنے امپورٹنٹ ہے اور کس لیول پر اس کو پڑھنا ہے. اور ٹیچرز کے لیے یہ ایک بینیفٹ ہے ٹاس کا کہ جب وہ پیپر پر آتا ہے، جب وہ یا کوئی ٹیسٹ لے لیتا ہے، تو جو آبجیکٹیوز یا جو لرننگ آؤٹ کم اس نے پریزنٹ کی ہیں ٹاس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کی ہیں، اسی کی بیس پر جو ہے وہ آئٹم بنانے کا جو بلو پرنٹ بنے گا. تو اس کے لیے یہ ٹیبل اسپیسیفکیشن جو ہے یہ بہت ہیلپ فل ہے. یعنی جو آج ہم نے ڈسکس کیا تھا نا ایم سی کیوز میں اباؤٹ دا بلو پرنٹ، کہ بلو پرنٹ آف ایم سی کیوز کیا چیز ہے، جس میں آپ پرسنٹیج جب آئٹم ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کتنے تین سے جو ہے کتنے ایم سی کیوز آئیں گے، کتنے کویشچن آئیں گے پرسنٹیج بیس پر ویٹیج جس میں ہم لکھ دیتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ایک ٹیبل اسپیسیفکیشن اس کے لیے ہیلپ کر دیتے ہیں. سو سب سے پہلے جو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ٹیبل اسپیسیفکیشن ہے کیا چیز. تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو ڈیولپ کرنے کے پر بات کریں گے کہ اس کو بنائیں گے کس طرح، کتنے روز ہوں گے، کتنے کالمز، اور اس میں کنٹینٹ کیا کیا، کس طرح لکھیں گے کیا اس کالمز اور اس روز میں. تو سب سے پہلے جو ہے ٹاس جو ہے یا ٹی یو ایس، شارٹلی اس کو ٹاس کہا جاتا ہے. اٹس اے ٹیبل دیٹ ہیلپس ٹیچر الائن دیئر آبجیکٹیوز، دیئر انسٹرکشنز اینڈ اسسمنٹ میتھڈ ایز ویل. سو سمپل سی یہ ہمیشہ سے جو ہے چارٹ کی صورت میں ہوتی ہیں، ٹیبلز اینڈ روز ہوتے ہیں اور مختلف فارمیٹس اویلیبل ہے. اس میں آپ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس میں کتنے کالمز رکھتے ہیں، مطلب اس میں آپ کنسائز بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ ڈیٹیل. تو ہم یہاں پہ ایک سمپل آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے، پھر ایگزامپل بھی اس کے ساتھ دیں گے کہ اس میں اور کیا کیا ایڈ ہو سکتے ہیں. اور یہ جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ جتنا بھی پاسبل کالمز ہیں، یعنی جو ڈیٹیل ضروری ہیں اس میں، وہ تمام جو ہے ہم ایگزامپل میں آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے. تو بیسیکلی ایک ٹیبل ہوتا ہے اور اس میں سمپل جو لرننگ آؤٹ کمز ہوتی ہیں، نہ صرف آؤٹ کمز ہوتی ہے بلکہ اس کی کلاسیفیکیشن بھی ہوتی ہے. آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے کہ کلاسیفیکیشن آف جو لرننگ آؤٹ کمز ہے جو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، سائیکوموٹر ہے، کیگنیٹو ڈومین سے ہے، افیکٹو ڈومین سے ہے. تو یہ بھی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو آبجیکٹو یا جو لرننگ آؤٹ کم ہم نے یہاں پہ رائٹ کی ہے یہ کون سے ڈومین کی ہیں. یہ سائیکوموٹر ڈومین کی ہیں، افیکٹو ڈومین کی ہیں اینڈ کیگنیٹو ڈومین کی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ہم نے ڈومین کا لکھنا ہے بلکہ ہم نے اس کے لیول کا بھی لکھنا ہے کہ کون سی جو ہے لیول ہے. اس لیے ایک ٹیچر کے لیے اگر وہ ٹاس بنا رہا ہے تو اس کے لیے جو چیز ضروری ہے ان میں سے ایک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دس از دا ڈیٹیل انڈرسٹینڈنگ آف دا بلومس ٹیکسانومی. تو اس پر میرے خیال میں کافی ڈسکشن ہمارے پہلے ہو چکی ہیں اسٹارٹ لیکچرز میں کہ بلوم ٹیکسانومی ہے کیا چیز. اس میں کیگنیٹو ڈومین کے ڈفرنٹ لیولز ہم نے ڈسکس کی ہیں، سائیکوموٹر کی اینڈ افیکٹو کی. اس کے بعد جو ہے انسٹرکشن ہے، تو انسٹرکشن کی بھی ہم نے کچھ ڈسکشن کی ہے ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے لیکچر شیئر کی ہیں کہ what are the different methods of instruction. جو
انفارمیشن جو شیئر کرنے کے طریقے ہیں وہ کون کون سے ہیں. وین ہم ایک نالج جب ہم دینا چاہتے ہیں یا کوئی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دینا چاہتے ہیں تو ان دونوں کے لیے الگ الگ میتھڈز ہیں, الگ الگ اسٹریٹجیز ہیں. تو اس لیکچر ہم آپ نے ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ کون سی اسٹریٹجیز جو ہے ایز اے ٹیچر جو ہے کر سکتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے لا سکتا ہے کلاس روم میں اینڈ ان دا کلینکل سیٹ اپ. اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک اور بھی ڈیٹیل سیشن 2-3 سیشن میں بلکہ اس میں ڈسکس کیا تھا ہم نے کیا وٹ آر دا ڈفرنٹ اسسمنٹ میتھڈز آف انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس آف ہیلتھ سائنسز. اگر ہم اس کی نالج اسیس کریں گے تو کون کون سے طریقے ہیں, اور اگر ہم اس میں اس کی جو پریکٹیکل سکلز اسیس کرنا چاہتے ہیں تو کون کون سے میتھڈز آف اسسمنٹ ہے. تو اس میں بھی ہم نے ایم سی کیو کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور پریکٹیکل میں ہم نے جو ہے آج کی جو ہے تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا, اور بھی بہت سارے میتھڈز ہم نے ڈسکس کیے ہیں. تو ان تمام کا نتیجہ جو یہ ہے کہ جب ٹاسک بنائے گا تو اس میں سے یہ ہے کہ ٹیچر جو بنا رہا ہے اس ٹاسک اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ شوڈ ہیو دا نالج آف دا learning outcomes of the different domains of the cognitive psychomotor as well as the affective domain. He or she should be known to the different strategies of teaching. He should be known to the different methods of assessment of the students, both the knowledge and the practical skills. A TOS is a chart that shows the topic that will be covered on a test. It means it give a plan for the students کہ جو ان کے لیے ایگزام میں ٹیسٹ یا جو ٹیسٹ آئے گا, جو مڈ ٹرم ہوگا, فائنل ٹرم ہوگا, جو پیپر بنے گا, یہ ان ٹاپک سے بنے گا. تو یہ ٹاسک جو ہے چارٹ کی صورت میں ان تمام ٹاپکس کو جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے آبویس کر دیتا ہے, اس کے لیے یہ ظاہر شو کر دیتا ہے کہ یہ ٹاپکس آپ کے ٹیسٹ میں انوالو ہوں گے. A table specification is a plan prepared by a classroom teacher as a basis for the test construction, جس طرح ہم نے ابھی بات کی. It ensures the proper emphasis is given to the all elements of the course of study. یہ بہت ضروری ہے کہ ایکچولی اس میں اگر ہم دیکھیں نا کہ جا کہ ہر ایک ٹاپک کی ایک اسپیسیفک ٹائم جو ہے مینشن ہوتا ہے, تو ٹیچر نے اس پوری جو کریکولم ہے اس میں ایک سیمسٹر کی جتنی بھی آورز ہیں یعنی جتنی بھی ویکس ہے یا جتنی بھی کریڈٹ آورز ہے ان تمام کریڈٹ آورز کو اس نے تمام اس طرح ڈیوائڈ کیا ہے ٹائم کو کہ اس میں سے پورا کورس جو ہے کور کر سکے. یعنی اگر ایک ٹاپک کی 1 گھنٹہ دیا ہے تو یہ ٹیچر اس بات کی جو ہے انشور کرے گا کہ 1 گھنٹے میں ہی اس ٹاپک کو اس نے کور کرنے ہے, کیونکہ اگر 1 گھنٹے سے اتنے زیادہ لے لیا تو یہ کسی دوسرے ٹاپک جو ہے اس کے لیے کور کرنے کے لیے ٹائم جو ہے کم پڑے گا. تو یہ نہ صرف یہ کہ انسٹرکشن میتھڈ جو ہے اس میں ہوتا ہے بلکہ اس کے لیے اس میں ٹائم بھی ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ ٹائم جو ہے یہ اس کو ایک ٹاپک کے لیے دینا پڑے گا. تو یہ جو ہے انشور کرتا ہے کہ جتنی بھی کریکولم کی کنٹینٹس ہے وہ تمام کنٹینٹ جو ہے وہ کلاس میں اسٹوڈنٹ کے سامنے جو ہے ٹیچر نے ڈسکس کی ہیں. ناؤ آتے ہیں اس کی مقصد کہ what is the importance of the toss, why toss, what are the benefits of toss, and if there will be no toss, so there what will be the disadvantages. تو یہ تمام جو ہے بینیفٹس ہے جو ٹاسک جو ہے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے لیے یہ ٹاسک پرووائڈ کر دیتا ہے. So this task that provide a study and examination guide for the students. Just as we discussed earlier in the slide, کہ ٹاس ہی میں ان کو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں لرننگ آؤٹ کمس, اس کے پھر اس کو میتھڈ آف ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے کہ یہ جو آؤٹ کم ہے یہ اس کا جو ایگزام آئے گا اس میں پورشن آئے گا تو اس میں اسسمنٹ میٹیریل کون سا ہوگا, ایسے ٹائپ کویشچن ہوگا, ایم سی کیو ٹائپ کی کویشچن ہوگی, اس کے بارے میں آسک بھی ہوگی, آسک کی ہوگی, یعنی کیا ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ ٹاس جو ہے اس اسٹوڈنٹ کے لیے ایک گائیڈ پرووائڈ کر دیتا ہے about to study the topic, about the assessment method, assessment strategy for each topic. It helps to ensure that there is a match between what is taught and how to be taught and what is tested. یہ ایک ویلیڈیٹی جو ہم کنٹینٹ ویلیڈیٹی کہہ سکتے ہیں یہ پرووائڈ کر دیتا ہے, انشور کر دیتا ہے کہ جو پڑھایا گیا ہے اور جو ٹیسٹ لیا گیا ہے کیا ان میں میچ تھا کہ نہیں تھا. تو یہ اسٹوڈنٹس بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ what we were taught and what we have been tested. تو ان دونوں میں جو میچنگ ہے یہ ٹاس جو ہے اس کو ہیلپ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کی کہ اس میچنگ کو انشور کرے. اس کے علاوہ یہ جو ٹاس ہے یہ ایک پلان آف ایکشن پرووائڈ کر دیتا ہے, اور یہ
اس جو ایکشن پلان آف ایکشن ہے یہ اس کی کرسپونڈنس میں بنائی جاتی ہیں جو اس سیمسٹر کی ہے یا جو اس پوری ڈگری کی جو ہے گولز ہے اس کی گولز کے مطابق جو ہے بنائی جاتی ہے، تو یہ اس کے ساتھ کنسسٹنسی جو ہے پرووائڈ کر دیتی ہیں. This task that improves the validity of the teacher test as obviously it has been already and pre-planned, so that's why it give a high validity to the test. It can improve the student learning as well, as it is make it very clear that which outcome has to be studied and what is the level of that objective, what is the level of that learning. ٹیبل اسپیسیفکیشن میں یوزلی ہوتی کیا ہے، اس میں لرننگ آؤٹ کمز آبویسلی ہوتی ہیں، موڈ آف انفارمیشن ٹرانسفر جسے ہم MITs کہتے ہیں، اسپیسیفک میٹرکس ہوتی ہیں، ویٹیج ہوتی ہیں، ٹائم ہوتی ہیں، لیول آپ جو ہے ڈومینز ہوتی ہیں، ایون پہلے ڈومین ہوتی ہے، پھر ڈومین میں جیسے مثال کے طور پر اگر یہ سائیکومیٹر ڈومین ہے تو سائیکوموٹر میں یہ P1 ہے، P2 ہے، P3 ہے یا P4 ہے، اور اگر یہ کاگنیٹو ڈومین ہے تو C1 C2 C3 اینڈ سو آن، تو یہ جو یہ بھی بتا دیتا ہے. اس لیے علاوہ یہ آپ اس میں ایک کالم ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ویکس کون سی ویک میں ہم جا رہے ہیں، یعنی ڈفرینٹ ویکس ہوتے ہیں نا، جیسے سپوز ایک سیمسٹر میں 16 ویکس ہوتے ہیں تو کون سی ویک میں کون سا ٹاپک جو ہے، تو یہ ایک پلان وہ بھی دے دیتا ہے کہ اس ویک میں اتنے ٹاپکس ہوں گے، اس ویک میں اتنے ٹاپکس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ ٹاپک تھیمز کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ کون کون سی تھیمز جو ہے ہمارے ہوتے ہیں، اور پھر تھیمز میں پھر سب تھیمز اور سب تھیمز جو ہے اس کے میں پھر یہ لرننگ آؤٹ کم بنتے ہیں. لیکن یہ مینڈیٹری نہیں ہے، if there is only one thing کہ آپ صرف تھیم بنائیں، تھیم میں پھر سب تھیم جو ہے وہ ہے، یعنی that doesn't matter. صحیح. تو یہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک اور جو اس میں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں جو منٹس ہوتے ہیں یا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ اس ٹائم جو ہے اس کو ہم ویٹیج کتنا ہوگا یعنی پرسنٹیج کتنا ہوگا اس میں جو ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں ہم ایک ٹیچر جو ہے پرووائڈ کر دیتا ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتا ہے پہلے سے. تو اب بنائیں گے کس طرح کی آپ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ the teachers should have the knowledge of the learning outcomes. ہم آلریڈی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں about the learning outcome, but let me recap all those things جو ہم تھوڑی سی ہم نے پڑھی ہیں، تو اس کو سلائڈ ہم ریکیپ کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ لرننگ کی 3 ڈومینز ہوتے ہیں، that is the cognitive domain, which means the student have to memorize the things. پریکٹیکلی اگر ہاتھ سے کوئی کام کر رہا ہے تو اٹ از دا سائیکوموٹر ڈومین اینڈ the emotions and the feelings and the values, these all are the affective domain. تو ان تینوں ڈومینس کی جو ڈفرنٹ آؤٹ کمز ہوتے ہیں یہ وہاں پر، اور ڈفرنٹ آؤٹ کم کے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ یہ افیکٹو ڈومین کا ہے اور کون سا لیول ہے، یہ سائیکومیٹر ڈومین کا اور کون سا لیول ہے، اور کیگنیٹو ڈومین کا ہے. تو یہ 3 میں سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ وچ ڈومین یہ لرننگ آؤٹ کم کون سے ڈومین کا ہے. صحیح. تو یہ جو ہے لرننگ ڈومین ان تینوں کا جو کاگنیٹو ڈومین ہے، دیٹ از یوز ٹو اسسٹ نالج، اس میں صرف نالج جو ہے ٹیسٹ کی جاتی ہے. سائیکوموٹر میں اسکلز جو ہوتے ہیں، اور اس میں جو بیہیویئر ہے، فیلنگز ہے، ویلیوز ہے، ایموشنز ہے، تو یہ افیکٹو ڈومین میں ہوتے ہیں. اور یہ تمام تینوں کی تینوں جو ہیں ڈومینز یہ پیرالل جا رہی ہیں. سپوز اگر ایک اسٹوڈنٹ پریکٹیکل اسکل کر رہا ہے تو اس کے لیے اس کی کچھ نالج ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ ٹرمز جو ہے اس کو بھی ساتھ رکھنا ہے. اس نے لیبس کی جو رولز بنائے گی اس کو بھی لے کے ساتھ چلنا ہے. تو اٹ مین کہ ان تینوں کو ایٹ اے سیم ٹائم جو ہے چلنا ہوتا ہے. وداؤٹ کاگنیشن یا نالج جو ہے پریکٹیکل اسکلز جو ہے اسٹوڈنٹس کبھی بھی جو ہے وہ سیکھ نہیں سکتے، اور ساتھ جو ہے اس کی کچھ جو ریکوائرمنٹ چیزیں ہوتی ہیں اس کا اگر اس کا خیال نہیں رکھتا، سپوز when he is entering the lab یا when he is entering the clinical setup, so he should have the overall یا اس کا جو لیب کوٹ ہے وہ ہونی چاہیے. it mean اگر لیب کوٹ اس کا نہیں ہے تو یہ اس کا افیکٹو ڈومین ہے.
تو کاگنیٹو ڈومین جو ہے پھر بلوم ٹیکسانومی پھر اس کی جو 6 سب ڈومینز ہے، دیٹ از دا ریمبر، دیٹ از دا انڈرسٹینڈ، اپلائی، انالائز، ایویلویٹ اینڈ دین دا کریٹ. سو اس کی پھر ڈفرنٹ ایکشن ورب جو ہے وہ آلریڈی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اس طرح سے کاگنیٹو ڈومین کی جو ہے یہ 4 ڈومینز ہم نے ڈسکس کیے ہیں. سب ڈومین کہ پہلے جو ہے وہ آبزرو کرے گا، اس کے بعد جو ہے P2 ہوتا ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مطلب وہ پریکٹیکل جو ہے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس سپرویژن ساتھ ساتھ وہ ہیلپ بھی کر رہا ہوتا ہے. جو ٹیچر ہے وہ اس کے ساتھ ہیلپ بھی کر رہا ہے. P3 میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے پریکٹیکل اسکلز کر رہا ہے، بٹ دیئر از نو ڈائریکٹ انوالومنٹ آف that teacher, but there is supervision. We can say that indirect supervision. So P2 may we can say that there is direct supervision, and P3 may there is indirect supervision. And the last domain P4 میں when the British student جو ہے اتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو سپرویژن کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ وداؤٹ اینی سپرویژن جو ہے انڈیپینڈنٹلی وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے. اس طرح جو ہے اگر ہم افیکٹو ڈومین کی بات کر دیں، so this is receiving, responding, valuing, organization, and then the characterization of the value set. جو اس کا ایک کریکٹر بن جاتا ہے، اس کی پھر ایک ہم کہتے ہیں نا کہ عادت بن جاتی ہے. تو یہ پھر وہ چیز ہے کہ اس نے اڈاپٹ اس میں آ جاتی ہے، اڈاپٹیشن آ جاتی ہے. تو یہ سب لیولز آف ڈومین ہے، یہ اس کی نالج جو ہے ضروری ہے، اور یہ ہے اسی کی بیس پر جو ہے لرننگ آؤٹ کمس بنائے جاتے ہیں. جس طرح تو ہم اب لرننگ آبجیکٹیوز بھی ہم نے ڈسکس کیے. کلاس یا لیکچر جو پہلے بنائے جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک ABCD فارمیٹ ہے کہ جس میں آئیڈیاز ہوتے ہیں، بیہیویئر ہوتی ہیں، کنڈیشن، ڈگری. کہ سپوز آپ کس کو پڑھا رہے ہیں اور اس کو جو ہے آپ کیا پڑھانے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے ضروری ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور پھر جو ہے کس لیول کی اسٹوڈنٹس ہے. تو یہ تمام جو ہے اس میں ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کی آئیڈیاز جو ہیں یہ کون سی سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ سے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اینڈ سو آن اسٹوڈنٹ سے. بیہیویئر جو آپ کی ایکشن ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو دیٹ شوڈ بی اسٹارٹ فرام اینی ایکشن ورب. اور جس طرح ابھی ہم نے پریویس سلائیڈ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہر ایک سب لیول کے ساتھ کچھ ورب لکھ کے ہوتے ہیں. دیز آر ایکشن وربس. اور پھر جو ہے کنڈیشن، اسمال گروپ سیشن ہے، OPD ہے، ورڈ ہے، کلاس ہے، یعنی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کہاں پڑھا رہے ہیں. آپ ہاسپٹل میں ایز اے ٹیوٹوریل ان کو پریکٹیکل ایگزامینیشن کرا رہے ہیں، پیشنٹ، ریئل پیشنٹ پر کرا رہے ہیں، دیٹ از ان دا کلینکل سیٹ اپ کرا رہے ہیں، لیب میں کرا رہے ہیں، کلاس روم میں. اٹ مین وٹ از دا کنڈیشن جہاں پہ آپ اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور اٹس ڈیپینڈ آن دا دیٹ کنڈیشن سچویشن. اور پھر ڈگری جو ہے وہ ایفیشینٹلی، ایفیکٹولی جو ہے کیا کس طرح جو ہے لیول اور انٹینسٹی آف لرننگ جو ہے یہ بھی آپ جو ہے ہونی چاہیے. تو اٹ از دیٹ فارمیٹ، ABCD فارمیٹ. مثال کے طور پر یہ جو ہے ABCD فارمیٹ ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا پریزنٹیشن the student of CHP will be. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس میں آڈینس کون ہے، دس از دا اسٹوڈنٹس آف دا CHP. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایکشن ورب ہے، جیسے ڈیفائن ہو گیا، ڈسکرائب ہو گیا، ڈفریشیٹ ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر اس میں کنڈیشن ہے کہ ڈیفائن لرننگ آؤٹ ان اے کلاس روم، ڈسکرائب دا بلوم ٹیکسانومی ان کلاس روم. تو یہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں اینڈ میں انہوں نے اور جو کنڈیشن وہ بھی بیان کی ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے، کیا ہو، کس سچویشن میں ہوگا. تو اب چلتے ہیں ٹورڈز دا ڈیٹیل آف دا ٹاسک کہ اس میں اور کیا ہوگی. تو اس میں ایک کالم ہوتی ہے جس کو ہم سمپلی شارٹلی MITs اس میں لکھتے ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹاپک جو ہو ٹیچر کور کرے گا. سو واٹ ول بی دا میتھڈ آف شیئرنگ دیٹ انفارمیشن ٹو دا اسٹوڈنٹس، یعنی اس کا جو ٹرانسفر ہوگا اس انفو کا، یہ کون سا طریقہ ہوگا. یہ یوزولی سمپل مین یہ ہے کہ لیکچر ہوگا، یہ پریکٹیکل سکلز ہوگا، ڈیمونسٹریشن ہوگا، یا کیا ہوگا. تو ڈفرنٹ اپروچز، جیسے فار ایگزامپل ہمارے یہ 4 یہاں پہ ہم ڈسکس کریں، جیسے LGF ہے، SGF ہے،
رول پلے ہے، یا جو ہے ہمارا لاسٹ ون جو یوزلی مور امپورٹنٹ اور کامن یوز ہوتی ہیں، دس از دا ڈیمونسٹریشن. Now, what is the difference between LGF and SGF? LGF and SGF, actually, these are the two format, which mean the large group format, and the SGF mean small group format. ایسے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ لارج کتنے اسٹوڈنٹس کے گروپ کو لارج کہیں گے، کتنے اسٹوڈنٹس کو اسمال کہیں گے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ واٹ از دا ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس ان اے کلاس. مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے اور وہ ایک ایسے کلاس کو پڑھا رہا ہے جس میں سپوز 200 اسٹوڈنٹس ہیں. اب اس میں اگر آپ 20 یا 30 بندوں کی بھی گروپ بنا لے، یا 25 اسٹوڈنٹس گروپ کی بنا لے، تو یہ 8 گروپس ہو جائیں گے. تو اس کی جو ہے یہ 25 اسٹوڈنٹ ایک گروپ میں، یہ اسمال گروپ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم ایک دوسری گروپ لے لیں اور اس گروپ میں سپوز دیئر آر 60 اسٹوڈنٹس، صحیح ہے. اب ان 60 اسٹوڈنٹس کو اگر اب ہم جو ہے 6 گروپوں میں ڈیوائڈ کرتے تو ہر ایک گروپ میں 10 بندے آ جائیں گے. تو اس 60 والے اسٹوڈنٹس میں ایک ٹیچر کے لیے 10 بندوں کا گروپ جو ہے یہ اسمال گروپ کنسیڈر ہوگا. تو یہ جو دیر از نو سچ رول کہ بھائی دس دیٹ اسٹوڈنٹس گروپ از نون ایز لارج گروپ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹوٹل کلاس جو ہے یہ کتنی ہے. لیکن اوور آل اگر ہم تھوڑا سا ایویڈنس دیکھ لیں تو ان دونوں میں اسمال گروپ فارمیٹ سے اس کی یہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. اس کی کئی وجہ ہوتے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک اسسمنٹ جو ہے وہ ٹیچرس تھوڑا سا ڈیپ اسسمنٹ کر لیتا ہے، فیڈ بیک کے لیے ٹائم زیادہ ہوتا ہے. اینڈ سیکنڈلی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جو ٹائم ہے، یعنی پر اسٹوڈنٹس ٹائم جو ہے یہ ٹیچر جو ہے یہ زیادہ دے دیتا ہے. تو اس لیے اسمال گروپ میں ایک ٹیچر جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو زیادہ وقت دے دیتا ہے، لرننگ ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں، سپرویژن صحیح طریقے سے ہوتی ہے، اسسمنٹ جو ہے ایک کریکٹ پریسائز اینڈ ڈیپ ہوتی ہے. اینڈ سیکنڈلی جو فیڈ بیک ہے، ہر ایک سے فیڈ بیک لیا جا سکتا ہے ان اسمال گروپ فارمیٹ میں. آن دا ادر ہینڈ یہ ساری چیزیں جو ہے لارج گروپ فارمیٹ میں تھوڑی سی جو ہے مشکل ہو جاتی ہیں. وہاں پر ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لارج گروپ فارمیٹ ہے یہ ایکچولی جو ہے ٹیچر سینٹر ہوتا ہے، اور یہ جو ایچ جی ایف اسمال گروپ فارمیٹ ہے یہ اسٹوڈنٹ سینٹر ہوتے ہیں. یعنی اس میں لارج گروپ فارمیٹ میں یوزلی جو ہے اسٹوڈنٹ صرف سنتے ہیں اور ٹیچر جو ہے وہ ٹیچنگ کرتا ہے، بات کرتا ہے، وہ جو ہے اپنی نالج شیئر کرتا ہے. بہت کم ٹائم ملتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ کچھ بولو. اگر ملتی بھی ہے تو کچھ خاص اسٹوڈنٹس کو ملتی ہیں، تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے ٹائم نہیں ملتا. تو اس لیے یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا میتھڈ جو ہے آپ یوز کر رہے ہیں. سو اوور آل جو ہے ایم آئی ٹی میں اسمال گروپ جو فارمیٹ ہے یہ زیادہ افیکٹو ہے اور یہ سیشن رکھنی چاہیے. پھر اس میں رول پلے ڈیمونسٹریشن میں آپ جو ہے دونوں رکھ سکتے ہیں، لیکن موسٹ کامن جو یوز ہوتی ہے دس از ڈیمونسٹریشن، کہ جس میں سے ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹس کو پہلے ایک ڈیمو دے گا ایک ایکٹیویٹی کی، اور پھر جو ہے وہ سپرویژن انڈر دا اسٹوڈنٹس وہ ایکٹیویٹی کریں گے. اینڈ ہی ول آبزرو، اینڈ اف دیئر از اینی مسٹیک ہی اور شی ول کریکٹ دا مسٹیکس آف دا اسٹوڈنٹس. سو اس طرح ہوگا. پھر اس میں جس طرح ایک اسکل ایکویزیشن میں نا 3 سٹیجز ہوتے ہیں، کہ پہلے سٹیج میں وہ آبزرویشن کرتے ہیں، سیکنڈ سٹیج میں وہ اسسٹنٹ ان کو ضروری اسسٹنس کرتے ہیں ٹیچر ان کی، اور تھرڈ میں جو ہے پھر ان کی آٹومیشن ہوتی ہے. یعنی وہ پھر اس کو سپرویژن کی ضرورت نہیں، تو ان سے غلطی کے چانسز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. تو ان چاروں میں سے آپ کو جو بھی جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن موسٹ کامنلی جو یوز ہوتی ہیں دس از دا اسمال گروپ فارمیٹ اینڈ دا ڈیمونسٹریشن. اچھا، اسمال گروپ میتھڈ جو ہے اس میں پھر مختلف جو آپ یوز کر سکتے ہیں، یہ پھر آپ کی اسٹریٹجی پر ڈپینڈ کرتا ہے. ہم نے کچھ اس میں ڈسکس بھی کی ہیں. جو ایس جی ڈی بعض جگہوں پہ اکثر ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوتا ہے سی بی ایل، پی بی ایل، ایس جی ڈی. تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ دیز آل آر دا ڈفرنٹ اسٹریٹجیز فار دا اسمال گروپ فارمیٹ اور دا اسمال گروپ میتھڈس. اس میں سے پہلا جو ہے دیٹ از دا اسمال گروپ ڈسکشن.
کہ جس میں ایک ٹاپک جو ہے آپ سپوز 5 5 10 10 بندوں کی آپ چھوٹی گروپ بنا لیں تو ہر ایک کو الگ الگ ٹاپک ایک ٹیچر دے دیتا ہے اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی اپنی اوپینین جو ہے پیش کر، ہر ایک اسٹوڈنٹ اس ٹاپک کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتا ہے اور پھر ٹیچر جو ہے ان سے کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی پوائنٹس پر اگر کوئی آبجیکشن آپ کی ہے یا کوئی ڈسکشن آپ کرنا چاہتے ہیں سو وہ ایک دوسرے کے پوائنٹس پر ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ٹیچر اینڈ میں اپنی اوپینین دے دیتا ہے. تو یہ جو ہے ایک HGD کی ہے ٹیوٹوریل جس میں یوزولی ٹیچر سینٹر ہوتا ہے. obviously that simple way چھوٹی سی آپ گروپ بنا کے اس کو جو ہے آپ کسی چیز کے ڈیمو یا اس طرح کی وہ آپ ٹیوٹوریل دے دیتے ہیں. CBL دیٹ از شارٹ لرننگ ہوتی ہے، اسمال گروپ لرننگ ہوتی ہے جس میں آپ ایک کیس جو ہے کو بیس بنا کے ان کو پوری ایک اور ایک الگ سی ایک ٹاپک ہے کہ what is the procedure and what is the advantages, benefits, pros and cons of the CBL. Problem based learning, it means the learning شروعات کس چیز سے ہوتی ہے، ایک پرابلم سے ہوتی ہے اور پھر اس پرابلم کی سالوشن جو ہے ڈسکس کیا جاتا ہے. ٹاسک بیسڈ لرننگ، ہر ایک کو ایک ایکٹیویٹی ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے اینڈ اسٹوڈنٹس چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو کے اس ٹاسک کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. تو اس میں سے جو ڈیمونسٹریشن ہے اور جو SGF ہے یا LGF ہے، SGF میں پھر موسٹلی جو ہے یہ اسمال گروپ ڈسکشن اینڈ پرابلم بیسڈ لرننگ یا CBL جو ہے یہ زیادہ تر یوز ہوتی ہیں. اب ٹیبل اسپیسیفکیشن کی جو ہے اس میں کیا کیا ہوں گی، تو یہ اس طرح کے ایک ٹیبل ہوگا اور اس میں اور بھی بہت سارے کالم آ سکتے ہیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس کی فارمیٹنگ کرتے ہیں. یہاں پر سیریل نمبر لکھا ہوتا ہے تو آپ یہاں پر ویکس لکھ سکتے ہیں، آپ یہاں پہ بیفور اینڈ آفٹر دا مڈ ٹرم لکھ دیتے ہیں. موسٹلی اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ سیمسٹر سسٹم پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو ہر ایک سیمسٹر میں اسپیسیفک جو اسکیم آف اسٹڈیز ہے اس میں ویکس ہوتے ہیں کہ کتنی ویکس کا یہ سیمسٹر ہے. اس میں سے ایک ویک جو ہے فائنل ٹرم کے لیے ہوتا ہے، ایک ویک جو ہے مڈ ٹرم کے لیے ہوتا ہے اور باقی جو ویکس رہتے ہیں 16 ویک وہ سپوز ایک سبجیکٹ کی 3 کریڈٹ اور ہے 48 تو 16 ویکس میں اس کے 3 کراس 16 یہ 48 کریڈٹ اور ہو جائیں گے. تو 16 ویک میں اپنے پوری کوریکولم کو اس طرح جو ہے ڈیوائڈ کرنی ہے کہ کنٹینٹس کوئی کنٹینٹس جو ہے وہ رہنا چاہے اور ہر ایک کنٹینٹ جو ہے اس ویک کے اندر اس طرح آپ نے اس میں انٹر کرنا ہے تاکہ ہر ایک کے لیے کچھ ٹائم مل سکے. تو ٹاپک کی ڈیٹیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بعض کو 2 آورز ملیں گی، بعض کو ایک اور ملے گا، بعض کو جو ہے 2 3 گھنٹے ملیں گے، بعض کو 10 30 منٹ ملیں گے. تو یہ ٹاپک پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کنٹینٹ یا جو ہم کہتے ہیں ٹیم جسے کہتے ہیں آپ ٹیم لکھ دیتے ہیں یا سب تھیم پھر اس کے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں اور اس ٹیم میں سے پھر آپ یا سب ٹیم میں سے آپ جو ہے آؤٹ کم اینڈ آبجیکٹیو لکھ دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر تھیم ہے انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی. Suppose this is the theme, yeah, we can say that the theme is sociology. سبجیکٹ is sociology اور اس سبجیکٹ میں پھر ہمارا انٹروڈکشن جو ہے یہ تھیم ہے اس کا. پھر اس میں جو آؤٹ کمز ہمارے ہوں گے دیٹ از سپوز دا ڈیفینیشن آف دا سوشیالوجی اینڈ لسٹنگ دا ڈفرنٹ برانچز آف سوشیالوجی، ڈسکس دا امپورٹینس آف دا سوشل سائنسز. یہ 3 آبجیکٹیو ہو گئے اور یہ تینوں کور ہوں گے 1 آور میں. اور ایک اور جو ہے اس کا جو MIT ہوگا، جو انسٹرکشن اسٹریٹجی جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہوگا دیٹ ول بی لیکچر تھرو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوگا اور اس میں جو اسسمنٹ ہوگی دیٹ ول بی تھرو دا MCQs. پھر یہاں پہ ایک دوسرا ٹاپک ہے ہسٹری آف سوشیالوجی، اس کے پھر اپنی آبجیکٹیو ہے، پھر اس کے 1 آور ہے، پھر لیکچر ہے. یہاں پہ پھر سوشل گروپ ہے، اس کی پھر یہ آبجیکٹیو ہے اور یہاں پہ 2 آور ڈسکشن ٹائم ہے اور جو طریقہ کار ہے دیٹ از دا اسمال گروپ ڈسکشن ہے اور اس کی میں بھی MCQs ہوں گی. تو یہ پہلے سے اسٹوڈنٹس کو اس چارٹ سے پتہ لگ جائے گی کہ ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے. یعنی یہ آبجیکٹیو جو ہے اس سے کویسچن آ سکتے ہیں کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف دیٹ از نون ایز دا ڈیفینیشن آف دیٹ از نون ایز سوشیالوجی. تو یہ MCQs ہو سکتی ہیں، برانچز کے بارے میں آ سکتے ہیں اور پھر ان کو یہ بھی پتا ہو کہ ہم نے اس کو پڑھنا کس طرح ہے. تو یہ جو ہے ان کی انسٹرکشن لرننگ ٹیچر کی طرف سے ٹیچنگ میتھڈالوجی ہوگی.
اس میں ایک کالم آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں کہ جس میں یہ ہوگا کہ یہ جو آپ ڈیفینیشن ہے سوشیالوجی کی، تو دیٹ ڈیفینیشن دیٹ از افیکٹو ڈومین میں آتا ہے، سائیکوموٹو ڈومین میں آتا ہے، کہ کاگنیٹو ڈومین میں آتا ہے. تو یہاں پہ 3 کالمز ہم ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ دس از دا، اگر کاگنیٹو ڈومین میں ہے تو ہم یہاں کاگنیٹو ڈومین میں لکھیں گے کہ یہ پھر یہ C1 ہے، C2 ہے، C3 ہے، اینڈ سو آن. اور اگر یہ سائیکوموٹر ڈومین میں تو یہ P1 P2 P3 ہے اینڈ P4 ہے. اور اگر یہ افیکٹو ڈومین ہے تو یہ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے. تو ہر ایک کے سامنے ہم یہاں پہ ان کا یہ لکھیں گے. اس طرح ان کا لیکچر بھی لکھیں گے، ٹائم ہم ساتھ لکھیں گے، اور پھر اسسمنٹ. تو یہ ہم اس طرح ڈفرنٹ فارمیٹ جو ہے ہو سکتی ہیں. صحیح. اسسمنٹ جو ہے ایک امبریلا ٹرم ہے، اور موسٹلی جو ہے اس میں مختلف میتھڈز یوز ہوتی ہیں، اور ہم نے اس پر ایک ڈیٹیل سیشنز ہم آلریڈی لے چکے ہیں کہ ڈفرنٹ میتھڈز جو ہے کہ نالج کو کس طرح اسیس کریں گے، پریکٹیکل اسکلز کو کس طرح اسیس کریں گے. ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں موسٹلی جو ہمارا جو میتھڈز آف اسسمنٹ ہے، دس از دا MCQs فار اسیسنگ دا نالج. اور جو پولیٹیکل سکلز ہے اس کے لیے ہم OSPI یا ASCII جو ہے یہ کرائے جاتے ہیں جو BS پروگرامز میں. اس کے علاوہ جو میڈیکل میں بہت سارے پریکٹیکل ایگزام کے لیے ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل منی CX جو ہے، یا اور بھی بہت سارے پورٹ فولیو ہے، ڈفرینٹ طریقہ کار ہے جو چیک کیا جاتا ہے. آلریڈی ہم نے اس پر ڈیٹیل سے بات کی ہے. تو یہ جو ہے ہم ڈیٹیل اس لیے پڑھیں گے اباؤٹ دا، یا بلکہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی ہے ان 2 ٹاپکس کے بارے میں، کہ واٹ از اباؤٹ ASCII اینڈ OSPI اینڈ MCQ. کیا یہ 2 میجر جو فالو کیا جاتا ہے ان دا اسسمنٹ میتھڈس. سو 2 طریقے کار ہوتے ہیں، ایک اسسمنٹ، ایک ایویلویشن ہوتی ہے. زیادہ ڈیٹیل سے نہیں جائیں گے، ہم ڈسکس کر چکے ہیں. Assessment is just to is a process which is done to increase the quality. جیسے ہم اسٹوڈنٹس کی کہتے ہیں نا کہ پہلے ایک ٹیسٹ لے لیتے ہیں، پھر دوسرے لیتے ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی امپروومنٹ اس کی لرننگ میں آ جائے. جبکہ ایویلویشن یہ ہے کہ جو کچھ جیسا چلنا چاہیے کیا اس طرح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. تو ایک اڈر ٹائپ ہوتی ہے ایویلویشن سے، اٹ از جسٹ ٹو جج دا کوالٹی. سو پھر 2 طرح کے اسسمنٹ ہوتے ہیں، سمیٹیو اسسمنٹ اینڈ دا فارمیٹیو اسسمنٹ. سمیٹیو اسسمنٹ اینڈ فارمیٹیو صرف بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ جو سمیٹیو اسسمنٹ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ ایکچولی کسی بھی ڈگری کے اینڈ میں لیا جاتا ہے. یعنی دیٹ از سپوز فائنل ٹرم ہو گیا، دس از ایکچولی سمیٹیو اسسمنٹ. فارمیٹیو اسسمنٹ یہ ہے کہ یہ فائنل گریڈ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہم سپوز مڈ ٹرم ہم لے سکتے ہیں، یہ کوئی سرپرائز ٹیسٹ ہم لے سکتے ہیں، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر یونٹ کے بعد ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا. تو یہ اس کو جو ہے فارمیٹیو اسسمنٹ کہتے ہیں. اچھا، ہم کیا اسیس کر سکتے ہیں؟ موسٹلی جو ہے آج کل اگر دیکھ MCQs میں تو ہم صرف نالج کو اسیس کرتے ہیں، اس میں اسکلز کو آپ جو ہے اتنا اسیس نہیں کر سکتے. ہاں، اسکل کی جو تھیوریٹیکل کمپوننٹ ہے وہ ہم MCQs کے تھرو چیک کر سکتے ہیں. لیکن ان تینوں کے لیے جو نالج ہے، اسکلز ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، ان تینوں کے لیے واٹ ول بی دا اسسمنٹ میتھڈ. اس کے لیے ملر نے ایک پیرامڈ جو ہے پیش کی تھی کہ یہ تینوں ڈومینز ہیں، یعنی اس کی جو کاگنیٹو ڈومین ہے، سائیکوموٹر ڈومین ہے، اور ریفلیکٹیو ڈومین ہے، یہ تینوں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن لیولز یہ ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی نوز اینڈ نوز ہاؤ شوز اینڈ ڈز. تو پہلے اگر ہم نوز اور نوز ہاؤ کو تھوڑا سا اگر چیک کرنا چاہیں تو موسٹلی دے آر تھرو دا MCQs اور اٹ میں بی تھرو دا کیس اور اس ٹائپ. لیکن جب آپ شوز کی باری آ جاتی ہیں تو پھر وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، they have to perform, they have to demonstrate. تو وہاں پہ پھر ASCII یا جو سیمولیشن ڈفرینٹ وہ یوز کر سکتے ہیں ایز اسسمنٹ. جبکہ ڈز جو ہے دس از دا ایلیٹ لیول، وہاں پہ جو ہے ڈائریکٹ آبزرویشن کی ورک پلیس بیس اسسمنٹ، یہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ورک پلیس بیس اسسمنٹ ہے کیا چیز، اور اس پہ ایک بات انشاءاللہ کریں گے.
تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ جو ہے نوز اور نوز ہاؤ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ از جسٹ تھرو دا ایم سی کیوز اور دیٹ میں بی تھرو دا ای ایم کیو وچ از دا ایکسٹینڈیڈ میچنگ کوشچن، یا جو اس میں آپ اور بھی طرح کے شارٹ سے کوشچن ہیں یا کیس پریزنٹیشن ہے، لیکن موسٹلی جو ہے یہ دو زیادہ یوز ہوتے ہیں، آسکی اور جو ایم سی کیو ہے یہ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں۔ تو جیسے ابھی ہم نے کہا کہ پریکٹس کے لیے دیر از ملٹی سورس فیڈ بیک ہے یا پریکٹس بیس اسسمنٹ، یا اس میں پھر یہ دونوں آتے ہیں منی سی ایکس جو ہے آسکی ہے یا اسٹیمپس جو ہے، یہ ڈفرینٹ لاگ بکس یوزلی ہم یوز کرتے ہیں، اکثر اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو فل یور لاگ بک، جس میں وہ کیس ایشوز لکھتے ہیں، کیس پریزنٹیشن کرتے ہیں، اس کو کون سی ٹریٹمنٹ ہم نے دی، اس کے ڈفرینشیل ڈائگنوسس لکھتے ہیں، سبجیکٹو اور آبجیکٹو ایگزامینیشن لکھ دیتے ہیں، یہ پوری اس میں ایک کہانی لکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو نوز ہاؤ ہے، جو اس میں ڈفرنٹ کمپیٹنس ہم چیک کرتے ہیں تھرو دو وائواز جو ہے، اس میں ایم سی کیوز آ سکتے ہیں، اور اے آئی جو ہے اس میں ایکسٹینڈیڈ میچنگ جو کوشچن وہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ ملر نے اور یہ ملر نے جو پیش کیا تھا 1990 میں، یہی آج بھی یوز ہوتا ہے کہ جتنا جو ہے آپ بیسک یعنی انیشیل ایئرز میں اسٹوڈنٹس کی ایویلویشن کرتی ہے، اسسمنٹ کرتے ہیں، تو یوزلی دس از تھرو دا ایم سی کیو، اور جیسے جیسے وہ جو اوپر جا رہے ہیں تھرو دا کلینکل سائنسز لیٹر ایئرز میں، تو دن وہاں پہ جو ہے آسکی اور یہ مین سی ایکس جو ہے یہ آ جاتے ہیں تھرو ایز اسسمنٹ میتھڈس۔ سو دیٹس اسائنمنٹ فار آل آف یو، میں آپ کے گروپ میں بھی یہ شیئر کروں گا تھرو دس اباؤٹ دس کہ آپ سب لوگوں نے اپنے اپنے سبجیکٹ کے ایک ٹیوز بنانی ہے، ٹاس بنانی ہے، بٹ بفور گوئنگ ٹو دیٹ آپ کو تھوڑا سا میں ایک ایگزامپل کے طور پر دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے کس طرح ایک ٹیوز جو آلریڈی میں نے بنایا ہے ماسٹر اپنی ماسٹر ان فزیکل تھراپی اسٹوڈنٹس کے لیے، تو وہ آپ کے سامنے میں دکھاؤں گی کہ کس طرح ہم نے بنایا تھا۔ صحیح، یہاں پہ ہم پہلے آپ کے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ اچھا یہ یہ ایک اسٹڈی گائیڈ ہے، انشاءاللہ اس پر ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہوگا یہ اسٹڈی گائیڈ پر ہی ہوگا، کہ جس میں ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ اسٹڈی گائیڈ۔ تو اسٹڈی گائیڈ یہ ایئر 1 جیسے یہاں پہ دیکھیں اسٹڈی گائیڈ، تو اسٹڈی گائیڈ کا ایکچولی حصہ ہوتے ہیں جو ٹاسک جو ہوتا ہے، یہ ہم نے اس میں گائیڈ اسٹوڈنٹ اسٹڈی گائیڈ اس میں ہم نے یہ انٹر کرنا ہوتا ہے، اس میں ہم نے یہ لگانا ہوتا ہے، یہ ضروری ہے کسی بھی اسٹڈی گائیڈ میں کہ وہاں پر ٹاس جو ہے اس سبجیکٹ کی ڈفرنٹ جتنی بھی سبجیکٹس ہیں ان سبجیکٹ کے ٹاس ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کو یہاں پہ ایک سبجیکٹ کا ٹاس دکھا دیتا ہوں کہ سپوز یہ ٹیبل اسپیسیفکیشن ہے پہلے سیمسٹر کے لیے۔ یہاں پہ میں آپ اسکیم آف اسٹڈیز دکھا دوں کہ اسکیم آف اسٹڈیز سے مراد کیا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیے سبجیکٹ سے پہلا جو فرسٹ ایئر میں 2 سیمسٹر نا، فرسٹ اینڈ سیکنڈ سیمسٹر ہے، اس میں یہ سبجیکٹس ہیں، اور اس کے سامنے جو ہے کریڈٹس لگے، سپوز دس از دا ماسٹر ان مسکولیٹل فزیکل تھراپی، تو اس میں پہلے سیمسٹر میں اسپورٹس بایو میکینکس ہے، مسکولیٹل ڈس آرڈرز اینڈ اسپورٹس انجریز ہیں، بایوسٹیٹسٹک اینڈ ایپیڈیمیولوجی اینڈ ایڈوانس فزیکل تھراپی ٹیکنیکس، اینڈ سیکنڈ میں اور ہر ایک کے سامنے یہاں پر لکھا ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں 2+1، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس اسپورٹس بایو میکینک میں 2 آور جو ہے 2 کریڈٹ آور دیٹ وڈ بی تھیوری، اور ایک جو ہے اس کا پریکٹیکلز ہوگا، یعنی اس میں ہم نے سائیکوموٹر ڈومین اس میں آ جاتا ہے۔ صحیح، سو اور یوزولی 1 آور جو ہوتی ہے یہ پریکٹیکلز کا یہ اٹس ایکول ٹو 1 کریڈٹ آور از ایکول ٹو 2 آور، جبکہ تھیوری کا جو 1 کریڈٹ آور ہے دیٹ از ایکچولی ایکول ٹو 1 hour. So 1 credit hour of the theory is equal to 1 hour, and 1 credit hour of the practical that is equal to 2 hour. So it mean کہ یہاں پر یہ ٹوٹل بنیں گے کریڈٹ آور تو 3 ہے، لیکن اس سبجیکٹ کی پر ویک جو ہے کتنے آورز بنیں گے، 4 آورز بنے گی، اس میں سے 2 جو ہے تھیوری کی ہوں گی اور ایک کریڈٹ آور جو ہے یہ 2 گھنٹوں کا ہوگا۔ تو ہم پہلے اس میں آپ کے سامنے جو ہے اسپورٹس بایو میکینکس کی ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا انٹر کی ہیں۔ سو دس از سامنے ہم نے اوپر لکھا ہے کہ
ٹیبل آف اسپیسیفکیشنز وچ از دا TUS یا ٹاس پہلے سیمسٹر کا سبجیکٹ اسپورٹس بایو میکینکس. اور یہ ہمارے کالمس کی ہیڈنگز ہے کہ ہم نے یہاں پہ سیریل نمبر کی جگہ لکھا ہے ویکس. پھر کنٹینٹس ہے, کنٹینٹس کو آپ تھیمز بھی کہہ سکتے ہیں. اور پھر اس میں لرننگ آؤٹ کمز ہیں, صحیح. اور لرننگ آؤٹ کم میں پھر ہمارے یہاں پہ دیکھیں جو 3 ہم نے آپ کو پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں ڈومینز بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ دیٹ از دا کاگنیٹو ڈومین, then it is the psychomotor domain, and this is then the affective domain. affective domain میں اور ہم نے پھر لیول بھی نیچے لکھنا ہے. اس کے علاوہ this is the MITs جو وہاں پہ موڈ آف جو انفارمیشن ٹرانسفر ہے کہ اس میں ہم کیا لکھیں گے, کون سا میتھڈز آف انسٹرکشن ہمارا ہوگا, لیکچر ہوگا, EGD ہوگا, ٹائم منٹس میں کتنے ٹائم جو ہے اس لیکچر کے لیے کافی ہوں گے, اور what will be the assessment methods. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیے ایک ہم نے لکھا ہے کنٹینٹ اسپورٹس میڈیسن, پہلا ٹاپک پہلی ویک میں, اور اس میں ہم نے 60 آور میں اسپورٹس میڈیسن کو ختم کرنا ہے. اور اسپورٹ میڈیسن میں ہم نے یہ چیزیں پڑھنی ہے کہ what is the definition of the sports medicine, describe the sports medicine model, describe the challenges to the management of sports injuries, distinguish between the role of an athlete, coach and a team physician, اینڈ دین دا نیکسٹ جو اسپورٹ انجریز میں آ جاتی ہے کہ اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیے پہلا جو ڈیفینیشن ہے دس از دا C2, پھر C2 ہے, پھر C3 ہے جاتے بیکار ڈسکرائب چیلنجز اس میں آ جاتے ہیں, اپلیکیشن کی بات آ جاتی ہے, اور پھر اینڈ میں وہاں پر ڈسٹنگشنگ کی بات آ جاتی ہے. تو ڈسٹنگش ایکچولی دس از دا 4th لیول ایکشن ورب ان کے لیے which is equally the C4. There is no psychomotor domain in these sport medicine because that is just description of that. اس کو ہم نے لیکچر تھرو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن 60 منٹ میں اور MCQ میں اسی طرح. پھر ہمارے یہاں پہ میں آپ کو دکھا تو کہ اس میں ڈیمونسٹریشن کہاں کیا جاتے. اچھا یہاں پہ ایک ٹاپک ہے ڈسکرائب دا بایو میکینکس آف واکنگ وچ مین گیٹ جو ہے. اب یہاں پہ ڈسکرپشن جو ہے دی C2 میں, لیکن ہم یہاں پہ دیکھیے اس میں لکھا ہے کہ ڈیمونسٹریٹ دا ڈفرنٹ فیزز آف گیئر. جیسے ایک سوئنگ فیز ہوتا ہے اور ایک جو ہے سوئنگ سٹانس فیز ہوتا ہے اور سوئنگ میں ہوتا ہے. پھر سٹانس میں ڈفرنٹ فیزز ہوتے ہیں نا, تو اس میں ہم نے پھر یہ ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ بھئی how we can differentiate between not only between stance and swing, بلکہ جو اس کے اندر سب فیزز ہے کہ بھئی ہی اسٹرائک ہے, فل مڈ سٹانس ہے, یا ہیل آف ہے, ٹو آف ہے, یا ارلی مڈ سوئنگ, لیٹ سوئنگ, جو اس کو پھر ہم نے P3 جو ہے پریکٹیکل ان کو بتایا. P3 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو پرفارم آل دیز پیز, چونکہ یہ ماسٹر ہے, پوسٹ گریجویٹ ہے, تو اس پہ ہم اسٹوڈنٹ سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ وہ اگر ہم سپرویژن نہ بھی کریں تو اسٹوڈنٹ اس قابل ہو جائیں گے ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن کہ they will perform, they will do all the differentiate between the different phases, they will identify and recognize the different phases without the presence the direct supervision of the teacher. تو اس لیے یہاں پہ ہم نے جو لیول رکھے this is the P3. اور پھر اس میں ڈیمونسٹریشن ول بی دیٹ اسٹریٹجی اور 50 منٹس ہوں گے, اور پھر اس کے اسسمنٹ جو ہوگی دیٹ بی تھرو دا آسپنگ. تو یہ اس طرح اگر ہم نیچے جائیں تو جتنی بھی یہاں پہ ریڈ کلر ہے دے آر دا ان دا سائیکوموٹر ڈومین. اور بعض جگہوں پہ جو ہے اگر ہم ضرورت پڑتی ہے اور اس میں کوئی افیکٹو ڈومین ہے تو اس کو گرین کلر میں ہم نے مینشن کی. جس یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کچھ 1-2 میں ہم نے ایڈ کی ہیں, کیونکہ یہ دیکھیے سپوز show respect to the classmates and facilitator while performing the task. تو یہ پیچھے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ practical demonstration ہے, یعنی وہ کریں گی that is the psychomotor domain, but during this activity they have to respect each other. تو یہ جو ہے یہ affective domain ہے, صحیح. اور یہ اس کو بھی ہم جو ہے آسپی کے ذریعے ہم چیک کریں گے, صحیح. تو اسی طرح جو ہے ڈفرینٹ سبجیکٹس میں ہم سپوز یہ ہے ہینڈل دا کمپیوٹر سسٹم وتھ کیئر. تو یہ جو ہے نہ سائیکوموٹر ڈومین ہے نہ کاگنیٹو ڈومین ہے, بلکہ یہ بیہیویئر سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے اٹ از دا A1 یعنی افیکٹو ڈومین. So that was all about the
ٹیبل اسپیسیفکیشن کہ ٹیبل اسپیسیفکیشن میں کیا کیا ہوں گے اور کس طرح لکھیں گے، اور اس میں ہم جو ہے منٹس میں آورز میں جو ہے آپ ٹائم ڈسٹریبیوشن جو ہے کر سکتے ہیں. سو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس میں آپ ٹاس جو ہے بنا سکتے ہیں. آپ لوگوں کی اسائنمنٹ بھی یہی ہے کہ کسی بھی ٹاپک کو لے کے اس پہ بے شک جو ہے آپ 1 ویک 2 ویک کا بنا لیں کہ جس میں آپ ٹاپک کو پھر ڈیوائڈ کریں انٹو ڈفرینٹ لرننگ آؤٹ کمس. اس میں پھر ڈیسائیڈ کریں کہ یہ ہمارا سائیکوموٹر ڈومین ہے کہ افیکٹو ہے اور یہ ہمارا کاگنیٹو ڈومین ہے. کوشش کریں کہ تینوں ڈومین میں سے ایٹ لیسٹ 1 آؤٹ کم آپ ڈال دیں. اس کے لیے پھر اسی فارمیٹ میں آپ MIT بھی ڈیسائیڈ کریں. اس کے لیے آپ ٹائم بھی مختص کریں اور ساتھ ساتھ جو اس کے اسپیشل میتھڈ بھی آپ لکھ لیں اینڈ نیکسٹ ویک تک آپ لوگ اس کو سبمٹ کریں. That was all about today's lecture. Thank you so much to all of you.